تو یہ پانی جب کسی بھی برتن میں ڈالا جائے تو یہ اس برتن کے جو منرلز ہوتے ہیں اس کو ایکسپٹ کر کے اپنے اندر شامل کرتا ہے. یہ پانی کے خواص ہیں, یہ خاصیت ہے اس کی. اور قرآن کریم کی آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ پانی کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو جب بنیاد ہی ہماری پانی ہے تو اس کے اندر جو شامل منرلز ہیں وہ ہماری صحت کے لیے کیسے نقصان دہ ہو سکتا ہے, ذرا آپ غور فرمائیے. ٹھیک ہے, ذرا آپ غور فرمائیے. یعنی یہ منرل واٹر کس قدر ہلاکت کا سبب ہے. آپ یوں اندازہ کریں کہ ایکوافینا 80 to 100 TDS ہے, 80 سے لے کر 100 تک TDS ہے. یعنی اس کے اندر جو منرلز کی تعداد ہے وہ ٹوٹل 80 سے 100 تک ہے. نیسلے اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے, 40 to 60 TD ایسی کچھ ہے. یعنی ہم خوش ہوتے ہیں کہ نیسلے کے 4 گلاس پی لے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا, معدے پہ بھاری پن نہیں آتا, اور ایکوافینا کے ہم 2 گلاس سے بھاری پن محسوس ہوتا ہے, اور ہمارا ہف ڈیم کا پانی یا کسی بھی جھیل کا پانی جو ہے وہ تو ہم 1 گلاس بھی پورا نہیں پی سکتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہماری عقل کو ٹھکانے لگانے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس قدر پانی کے اندر نمکیات ہوں گے, جس قدر پانی کے اندر منرلز ہوں گے, اسی قدر وہ پانی میرے اور آپ کے لیے پینے کے قابل رہے گا. یہ یاد رکھ لیجیے. کنویں کا پانی کہتے ہیں کہ نہیں پیو جب تک منرل نہ ہو, جھوٹ ہے. چشموں کا پانی نہیں پیو, اس کے اندر مختلف جڑی بوٹیاں اور اس کے شامل ہو جاتے ہیں, نقصان دے سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ڈرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص اگر شہر سے کسی گاؤں دیہات چلا جاتا ہے, وہاں پہاڑوں پر گھومتا ہے پھرتا ہے اور خوب اچھی سانس لے رہا ہے, اور تو وہاں پر جانا کا مقصود کیا بنا ہوا, مطلب کیوں گیا وہاں پر؟ بھائی کھائے پیے نا. جب وہاں کی تازہ آب و ہوا ہے, پانی اس کا ایسا ہے کہ جو فوراً غذا کو ہضم کرنا ہے, ہاضمے میں مدد دیتا ہے, تو مطلوب کیا ہے کہ اب وہ کھائے پیے. یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ یہود و نصارہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے بس خالی ہوا کے مزے لے. بس تو ایسا تو ایک فالتو انسان ہی اس قسم کی حرکات کرتا ہے جو اپنے آپ کو بھی اس دنیا کے اندر مردہ ثابت کرتا ہے اور اپنی سوچ کو. تو جتنے بھی منرلز ہوا کرتے ہیں, جیسے کھارا پانی, بہت زیادہ کھارا پانی, وہ آپ کو کیا کرتا ہے اگر مستقل پیا جائے. یہ ہے الفاظ ہے باقاعدہ, آپ دیکھ لیجیے. میکینیکل جو لوگ ہوتے ہیں یا کیمیکل لیبارٹری والے, مستقل استعمال کیا جائے تو ڈائریا کا خطرہ ہوتا ہے, ورنہ پینے کے قابل تو وہ بھی ہے. اس سے آپ کو کینسر یا ہیضہ وغیرہ کی بیماریاں ہوں گی. سب جھوٹ ہے, جھوٹ. بلکہ اس کا سبب تو یہی منرلز واٹر ہیں جو ہماری پلاسٹک کی بوتلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, درآمد ہو رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے خود بھی دور رہیں اور اپنی اولاد کو بھی ان چیزوں سے دور رہیں. اب دیکھیے, یہ عام ایک پانی ہے, یعنی ہب ڈیم کا جو لائنوں میں آتا ہے. تو ہم اس کا مشاہدہ کیے دیتے ہیں کہ اس کا TDS کیا آ رہا ہے, اور پھر ہمارے پاس آب زمزم بھی ہے, ہم اس کا بھی TDS کر لیتے ہیں PPM میں.
220 220 یہ ہے ہب ڈیم کا جو پانی ہے جو باقاعدہ منرل کر کے عوام الناس کو بھیجا جاتا ہے یا ان کو پلایا جاتا ہے. تو وہ وہاں جو فلٹر ہو رہا ہے بس وہی فلٹریشن میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. اب مزید اسے گھر لا کر ابالنا, اور وہ بھی ایسے ابالنا جیسے سردیوں میں پانی انسان گرم کرتا ہے نہانے کے لیے, اب وہ اس طرح ابالا جا رہا ہے کہ جوش مار رہا ہے, یعنی کہ وہ جراثیم مارنے کے بجائے اس پانی کو ہی مارنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں گویا کہ. اب یہ دیکھیے یہ ہے آب زمزم. ٹو زیرو سکس تقریباً 210 اور 220. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا ہب ڈیم کا جو ٹی ڈی ایس ہے وہ ہے 220 اور آب زمزم 210 اس میٹر کے اعتبار سے. یہ ٹی ڈی ایس اینڈ ای سی انسٹرومنٹ یہ اچھا ٹی ڈی ایس ہے, کمپنی وغیرہ نام میرے خیال سے اس کی پیج پر ہوگا, وہ میں نے دیکھا نہیں. اب میں عام پانی کو آب زمزم میں شامل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ مکمل پانی کیا آب زمزم بن جائے گا یا نہیں, تو ابھی آپ کے سامنے ہم دکھا دیتے ہیں. اب یہ ٹوٹل جو منرلز کی تعداد بتا رہا ہے وہ 223 یہ بتا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ ہمارے ہب ڈیم کا پانی کوئی زہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو بوائل کرنا پڑے, بوائل کر کے بجلی اور گیس کے بلوں کا بھرپور اضافہ کرنا اور اپنی زندگی بھی بیکار کر دینا, اولاد کی زندگی کو بھی خراب کر دینا, یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں. یہ تو ہوئی ایک بات. مختلف پانیوں کو میں نے چیک کیا, ٹھیک ہے, اور یہ ہے پی پی ایم پر اس کا رزلٹ. اس کے علاوہ بھی کچھ آپشنز ہیں, وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں نے در حقیقت ایک میکینیکل رپورٹ تیار کرنی ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے اندر پر لیٹر یا ڈراپ میں کتنے منرلز شامل ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے متعلق ایک مشاہدہ کرنا ہے یہاں کسی لیب سے. یہاں پر تو موجود نہیں, بایولوجیکل تو ہے لیکن میکینیکل نہیں ہے, تو ہمیں ضرورت ہے میکینیکل کی.
اور ایک ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ جب یہود و نصارہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہماری کمپنی ایسا نہ ہو کہ بگڑتی جائے، انہوں نے پھر اس بات کو عام کر دیا کہ پہلے تو زمزم کو رکوا دیا، یہ کہہ کر کہ اس کے اندر کچھ ایسے آرسینک ہیں جو انسان کو بڑی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے عربوں نے ہر 4 گھنٹے کے بعد، یہ میں نے سنا ہے ابھی کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد آب زمزم کے پانی کو لیب ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد۔ اندازہ کریں کس قدر بے وقوف اور ڈری ہوئی قوم ہے کہ پانی کے جراثیم سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو مار دے گا۔ تو کچھ نے پھر بعد میں دیکھا کہ یہ آلہ ہم نے جو ایجاد کیا، اب تو اس کی رینج بھی ہم نے مقرر کر دی، یعنی مختلف مشاہدات کی بنا پر یہ بات سامنے آئی کہ 50 سے 200، 200 سے 500، 200 سے 300 تک جو TDS کا پانی ہے وہ پیا جا سکتا ہے، اور 1200 TDS سے اوپر نہیں پیا جا سکتا، وہ جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور 1200 TDS کا مطلب کھارا پانی، ٹھیک ہے نا، کھارا پانی تو ویسے بھی کوئی نہیں استعمال کرتا۔ تو اس انڈین ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ہم ہائی کوالٹی یعنی ہائی TDS کا پانی اگر استعمال کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ڈائریا، موشن وغیرہ ہو جائے گا، لیکن ہم اگر مستقل پلاسٹک کی پیکنگ کا پانی اگر استعمال کرتے رہے تو بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ہم میں کسی کو کینسر ہو جائے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو جسمانی ساخت ہے اور ہمارے جو جسم کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طور پر بنایا ہے کہ ہم خود گویا کہ ایک اینٹی بیکٹیریل ہے ہمارا جسم، ہماری باڈی۔ تو آب زمزم جس طرح کسی جراثیم کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا، بالکل یہی مثال ہمارے اپنے ابدان کی بھی ہے کہ ہم بھی اگر کوئی زہریلی چیز اگر ہمارے معدے میں چلا جائے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے بھائی، ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے ہاں جو یہ منرل کا جو چکر چلا ہوا ہے، اس نے بہت زیادہ تباہ کیا ہوا ہے لوگوں کو، کیونکہ پانی جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا کہ اثرات کو قبول کرتا ہے نا، تو جب اثرات کو قبول کرتا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 40 TD کا یا 80 TD کا 100 TD کا یا 120 150 کا پئیں گے پانی، تو اب وہ پانی کی بہت سی جگہ کیا ہے، وہ خالی ہے، یعنی بہت سے منرلس کو تو ختم کر دیا گیا نا، اب اس کی جگہ خالی پڑی ہے، تو وہ اپنے جگہ کو بنانے کے لیے یا اپنے منرلس کو پورا کرنے کے لیے یا تو پلاسٹک کا سہارا لے گا یا مٹی کے گڑھوں کا جو انسان کی صحت کے لیے اچھا ہے، یا پھر انسان کی اپنی باڈی میں سے کیا کرے گا، کھینچے گا۔ اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا آخر میں کہ جب ہم بہت زیادہ منرل واٹر پئیں گے تو وہ اندر جا کے ہمارے اپنے نمکیات کو کیا کرے گا، ختم کرے گا، ہم اپنے نمکیات اس کو دیں گے۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی اس کو اللہ تعالیٰ نے علت بنایا ہے، سبب بنایا ہے ہر چیز کی پیدائش کا۔ تو جو چیز علت یا سبب اگر مردہ ہو تو وہ کیسے کسی چیز کو زندہ کرے گی؟ ہو نہیں سکتا ہے نا۔ وہ جب خود محرک ہوگی، اس کے اندر طاقت ہوگی، جان ہوگی، تب ہی وہ دوسرے کو زندہ کر پائے گی نا۔ تو پانی کی خاص یعنی اس کے خواص اور اس کی جو بنیاد ہے وہ منرلز پر ہے۔ اب اسی منرلز کو مان دیا گیا تو وہ آپ کے جسم سے منرلز لے گا،
یہ ایک قدرتی وہ ہے آبی چکر جس کو کہا جاتا ہے، سائیکلنگ آف پانی۔ تو اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں آپ سے کہا کہ میں نے 250 ml کی بوتل منگائی آب زمزم کی، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں آب زمزم پیا جاتا ہے، اور خوب بھر بھر کے پیا جاتا ہے، اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جیسے وہاں پر کنواں نہیں ختم ہو رہا، ویسے ہمارا کین ختم نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے اور بھی بہت سی چیزیں میرے سامنے آئی، میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انسان کو ایک خوشی کی زندگی عطا فرمائی ہے، بس ہم نے اس کو بگاڑ رکھا ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ زندگی کو گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی ہی صحت کو ایسے کھوئے جا رہے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو آخر میں آپ سے یہی بات کروں گا کہ یہ TDS مشین ہے، چھوٹی سی ایک آلہ ہے، عام مل جاتا ہے 1300 1500 2000 روپے میں۔ تو یہ آپ لے لیجئے اور آپ اپنے پاس رکھیں۔ ابھی انہوں نے ایک اور تھیوری نکال دی کہ یہ TDS بھی جو ہے نا، یہ زیادہ کام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کی چوری اس سے کچھ پکڑی گئی۔ تو لوگوں نے ریسرچ کر کے ان باتوں کو کیا، تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اصل وہی کیمیکل لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے۔ اب وہ ٹیسٹ تو کرانے کوئی جانے والا ہے نہیں، سمجھے نا۔ اب اتنا ٹائم تو کسی کے پاس نہیں ہے نا بھائی کہ وہ ہر روزانہ پانی کے ذرات اٹھا کر لے کے جائے گا اور اس کو لیب ٹیسٹ کروائے گا پھر آئے گا۔ تو یہ TDS مشین ہے نا، ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم 100 سے لے کر 1000 تک پانی کو پی سکتے ہیں۔ یعنی اگر TDS پانی کا 1000 ہے کہ جس کے اندر کڑواہٹ بھی شامل ہے، وہ بھی انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ بات تو سمجھے؟ پانی کا کوئی کلر چینج ہو گیا ہے تو اس سے تعجب مت کیجیے، بہترین پانی ہے وہ۔ اس چیز کو ذرا دماغ پر لائیں بس کہ اللہ نے اس پانی کے اندر ہمیں شفا رکھی ہے، اور اگر آپ کو منرل کرنا ہے تو اس سے بھی آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کا مشاہدہ سائنسدان کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانی کے کچھ مشاہدات کیے، اور پھر اس پانی کا مشاہدہ بھی کیا جس پر بسم اللہ پڑھی گئی، پھر اس کا جس پر فاتحہ پڑھی گئی، تو اس کے اندر تغیر پایا۔ تو آپ جب کولر میں پانی ڈال دیں تو پھر ایک بار بسم اللہ اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اس میں پھونک دیجئے، ختم، آپ کی بیماری، آپ کا پانی کیا ہو گیا بھائی؟ منرل ہو گیا۔ تو یہ بلا وجہ ماہانہ ہزاروں روپے اس پانی کی لت میں دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو آپ کی صحت کے لیے اگر اچھا ہوتا تو میں ایک لفظ بھی نہ کہتا۔ بے وجہ بے فضول بات کرنا تو میرے کو آتا ہی نہیں ہے بالکل، سمجھے نا۔ کام کی بات کرتا ہوں میں، اگر اس میں ضیاء نہ ہوتا نا تو میں ایک لفظ نہ کہتا۔ لیکن جب میں نے اس پر کچھ غور و فکر کیا تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک اس بات کو پہنچاؤں، اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ مشاہدات اور تجربات کر کے دیکھیں اور پھر اس بات کو آگے پہنچائیں، یہاں تک کہ ان کی ایکوافینا اور نیسلے کمپنیوں کی چھٹی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور رہ جائے صرف اور صرف نام اللہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔